چھبیس مئی 1908 کی شام جماعت کے لیے ایک المناک شام تھی۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، اور آپ کے صحابہ کرام مارے غم کے مسجد مبارک میں سرب سجود ہیں، اور ان کے رونے اور آہ و بکا سے اس مقدس بستی کی فضا سوگوار ہے۔ ایک طرف اپنے پیارے آقا کی مفارقت کا صدمہ، اور دوسری طرف ایک خوف کا ماحول کہ اب اس جماعت کا کون والی ہوگا۔ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد خدائی تصرف کے تحت پہلے سے ہی تمام لوگوں کی نظریں حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھی۔ ممبران صدر انجمن احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے یہ درخواست کی کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفۃ المسیح الاول کی منصب پر فائز ہوتے ہوئے آپ جماعت کی بیعت لیں۔ آپ نے فرمایا میں 2 نفل ادا کروں گا، اس کے بعد جواب دوں گا۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا چلیں اب ہم اسی جگہ چلتے ہیں جہاں ہمارے باقی بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ مقام ظہور قدرت ثانیہ میں آپ تشریف لائے۔ اس وقت آپ نے ایک دردناک تقریر فرمائی کہ دیکھیں میں کبھی بھی امامت کا شوقین نہیں رہا۔ امامت سے مراد نماز کی امامت۔ شروع میں نماز کے لیے امامت کرواتا تھا، بعد میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور ان کے سپرد یہ کام ہو گیا۔ اب بھی مجھے کسی خلافت یا امامت کا شوق نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھ کو ہی یہ ذمہ داری دینا چاہتے ہیں تو سن لیں، بیعت نام ہے بک جانے کا۔ آج کے بعد جب آپ میرے ہاتھ پر تجدید بیعت کر لیں گے تو آپ کی اپنی مرضی نہیں رہے گی۔ چنانچہ 27 مئی سن 1908 عیسوی کو اسی مقام پر تمام جماعت نے بالاتفاق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پہلا جانشین منتخب فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں پر قدرت ثانیہ یعنی خلافت علی منہاج النبوت کا ظہور عمل میں آیا۔ چہ خوشبو دے اگر ہر یک ز امت نور دی بودے ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے۔ مخالفین احمدیت نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد جماعت کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش شروع کر دی۔ جماعت کے قادیان سے اخراج کا زہریلا پروپیگنڈا پھیلایا گیا، احمدیت کے ارتداد کی افواہیں اڑائی گئیں اور ہندوستان کے مختلف مقامات میں جماعت کے خلاف جلسے بھی کیے گئے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ماننے والے جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو جماعت کی رہنمائی کرنے کا اہل سمجھتے تھے یا سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ انجمن کو خلافت سے بڑا سمجھتے تھے، ان کا ظہور بھی خلافت اولیٰ کے دور میں ہی ہوا۔
ان افراد نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت تو کر لی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلسل 6 سال جماعت میں خلافت کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہے۔ اس کے بعد جماعت کے اندر یہ سازشیں شروع ہو گئیں اور یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ خلیفۃ المسیح کا مقام کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں۔ کیا انجمن وہ خلیفہ سے بالا اور اعلیٰ ہے یا خلیفہ وہ اعلیٰ اور بالا ہے؟ بعض ممبران صدر انجمن احمدیہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک جمہوری نظام ہے، جیسے جمہوریت میں صدر مملکت ہوتا ہے اور سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہی یہاں پہ بھی ہونا چاہیے۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اقاویل کا پتہ چلا تو آپ نے سختی سے منع کیا کہ خلیفہ وہ نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، اس کا جانشین ہوتا ہے، انجمن لاکھ انجمنیں اس کے ماتحت ہوتی ہیں، اور انجمن کو ہر وہ حکم ماننا ہوگا جو میں ان کو بحیثیت خلیفۃ المسیح کہوں گا۔ خلافت کے من جانب اللہ ہونے اور خلافت کے مقام اور احترام کی اہمیت کو افراد جماعت کے دلوں میں راسخ کرانے کی غرض سے اور خلافت کے متعلق حتمی فیصلہ لینے کی غرض سے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعتی شورا کا حکم دیا، اور اس حکم کے بعد تقریباً 200-250 نمائندے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق 30 جنوری سن 1909 عیسوی کی رات تک یہاں قادیان پہنچ گئے۔ آخر فجر کی اذان ہوئی، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد مبارک میں تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً سورہ بروج کے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت بہت ہی خوش الہانی اور سوز و گداز اور درد سے کی تو مسجد گویا ماتم قدہ میں بدل گئی۔ خود حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھی شدت گریہ سے رک گئی تو تمام جماعت رکت سے نیم بسمل سی ہو گئی، اور چند سنگ دل لوگوں کے سوا سب کے دل کثافتوں سے دھل گئے، اور ان میں خشیت اور تقوی اللہ کا نور چھا گیا۔ یہ ایک آسمانی نشان تھا جو خلافت کی تائید غیبی کے لیے ظاہر ہوا۔ اس نماز کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب کسی کے بھی دل میں خلافت کے خلاف کوئی منصوبہ باقی نہیں رہا ہے، لیکن جیسے ہی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے، عمائد انجمن نے یہ لیکچر دینا شروع کر دیا کہ اب سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں کوئی تقریر نہیں فرمائیں گے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جانشین اور خلافت اور جماعت کی جو حاکم ہے وہ انجمن ہی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے سب کو مسجد مبارک کی چھت پر جمع ہونے کے لیے کہا۔ آپ اوپر چھت کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، میں اس مقام اور اس جگہ کھڑا ہوں گا جو مسجد کا حصہ میرے آقا نے تعمیر کروایا ہے۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ایک تقریر فرمائی اور ساری جماعت کو فرمایا، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ خلافت یہ قرآن کے احکام کے مطابق ہے۔ لا یستخلفنہم فی الارض، مجھے کسی انجمن نے خلیفہ نہیں بنایا ہے، مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کا فرمان ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، کوئی دوسرا خلیفہ نہیں بنائے گا۔ میں اللہ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں اور رہوں گا، اور انجمن میرے ماتحت رہے گی اور میرے احکام کے مطابق اس کو کام کرنا ہوگا۔ بالاتفاق سارے افراد نے اس بات کو قبول کیا، اور وہ افراد جو آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے، آپ نے ان سے اثر نو آپ نے بیعت لی اور ان کو سمجھایا
کہ جو نصائح میں نے ابھی کی ہیں اس کے اوپر پوری طرح کاربند رہیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اس کے بعد بھی جماعت کے ایسے حالات بنتے رہے کہ کچھ لوگ پھر بھی یہ سمجھتے رہے کہ صدر انجمن احمدیہ انتظامی لحاظ سے خلیفہ وقت سے اعلیٰ ہے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سختی سے تردید کرتے رہے۔ یہ ساری وہ ریشہ دوانیاں تھیں جو جماعت میں پھیلائے جاتے تھے، اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہے، تو انہوں نے پھر جماعتوں میں بعض خفیہ ڈائریکٹ کتابچے اشتہارات وغیرہ بھیجنے شروع کیے، اور یہ پراپاگنڈا شروع کیا کہ خلافت کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے انجمن ہی کافی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک اس کی تردید کرتے رہے۔ مقام خلافت کی عظمت کو قائم کرنے کے سلسلہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جماعت پر اس قدر احسان ہے کہ اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عظیم کام سے آنے والی نسلوں کے دلوں میں خلافت کا احترام بٹھا دیا اور بتلا دیا کہ خلافت جماعت کے پاس خدا کی جانب سے ایک دیا ہوا عظیم الشان انعام و فضل ہے۔